بھنے ہوئے چنے آقا لجپال نبی کی بارگاہ میں موجود تھے جو میں نے دنیا پہ تقسیم کیے تھے. میں آج غمزدہ تھا، افسردہ تھا، پریشان تھا، مغموم تھا کہ آج میں اللہ کے پیارے نبی کی دیوانوں کو خوش نہ کر سکا، میں لنگر نہ کھلا سکا. لیکن لجپال نبی نے فرمایا اے شاہ عبد الرحیم اپنی قسمت پہ ناز کر، اللہ نے تیری محفل پاک کو قبول فرما لیا. اس لیے فرماتے ہیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا اور زور سے پتہ چلے محلہ والوں کے کہ آج سندھی، آج ہمارے پنجابی نہیں سندھی بھائیوں نے محفل مناد بنائی ہے. ماشاءاللہ. پھر سندھیوں والا نعرہ بھی ہونا چاہیے نا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ذرا اور زور سے. سندھی بھائیوں نے لنگر کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ ان کو خوش کریں آپ کو وہ خوش کریں گے. کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے ساتھ پڑھنا بھی ہے، محفل کا رنگ جمانا ہے. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ لجپال نبی کی بارگاہ میں میں نے وہ چنے جو دنیا پہ تقسیم کیے تھے اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچ چکے. سبحان اللہ. پیارے آقا نے فرمایا شاہ عبد الرحیم میرے غلام تو پریشان تھا نا کہ میرے چنے اللہ کے پیارے نبی قبول فرمائیں گے یا کہ نہیں. فرمایا وہ اللہ تمہارے لنگر کا محتاج نہیں ہے، ہمارے کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، محتاج ہے تو اس محبت کا جو آج آپ کے دلوں میں موجود ہے. سبحان اللہ. اس محبت کا محتاج. فرمایا دیوانوں اس محبت کو اجاگر کرو، دنیا پہ محبت کرو گے اللہ اس کا صلہ تمہیں آخرت میں بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور محدث ابن جوزی علیہ رحمہ اپنے رسالہ کے اندر المولد الشریف کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. بغداد کا رہنے والا ایک عشق و محبت میں بھرا ہوا دیوانہ اللہ کے پیارے نبی کا میلاد مناتا تھا جس طرح آج ہم نے منائی ہے، ہمارے بھائیوں نے منائی ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے پیارے نبی کا ایک دیوانہ ہر سال پیارے لجپال نبی کی یاد میں محفل میلاد مناتا تھا. ایک سال آیا، اس نے جب یہ میلاد منایا نا تو اس کے پڑوس میں رہنے والا ایک یہودی تھا. میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ بڑے متاثر ہوں گے اور آپ سنیں گے کہ واقعہ اللہ کے پیارے نبی اپنے دیوانوں کو کیا عطا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہودی تھا اس کے پڑوس میں اور اللہ کے پیارے نبی کا میلاد منایا گیا اور اس میلاد کا جو ذکر تھا اس کا اثر کیا ہوا، اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس سے ملا کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں رہنے والا یہودی مسلمان جب اللہ کے پیارے نبی کا میلاد مناتا ہے تو اس یہودی کی جو بیوی تھی وہ اپنے خاوند کو یہ کہتی ہے کہ ہمارا پڑوسی بھائی جو ہے
سال اتنا انتظام و انصرام کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس یہودی نے یہ کہا کہ یہ اپنے پیارے نبی کا میلاد مناتا ہے۔ یہ مسلمان بھائی جو ہے اپنے پیارے نبی کا میلاد مناتا ہے۔ یہودیہ نے انکار کیا۔ اس یہودیہ نے یہ کہا یہ فضول خرچی کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ فضول خرچی ہے، یوم قائد اعظم مناؤ تو فضول خرچی نہیں ہے، نبی کا میلاد مناؤ تو فضول خرچی۔ لیکن اس نے یہودیہ نے، اس یہودی کی بیوی نے، یہودن نے انکار کیا۔ دن گزرا، رات آئی، اس یہودن کے لیے خوشیوں کی بارات آئی۔ واقعہ بڑا متاثر ہے اور اثر لینے والا ہے۔ حضرات گرامی، وہ یہودن اللہ کے پیارے نبی کا انکار کرتی ہے۔ ہمارا پڑوسی رہنے والا مسلمان بھائی فضول خرچی کرتا ہے، دیگیں پکاتا ہے، لنگر کا انتظام کرتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ انکار کیا یہودن نے۔ رات ہوئی، وہ یہودن سوتی ہے، سو گئی، ایسی سوئی کہتی ہے میں زندگی میں کبھی ایسی نہیں سوئی تھی۔ سونا تھا، کہتی ہے بس میری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں مدینے کے چاند سے جا لگی، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ کہتی کیا ہے؟ لوگوں کا ہجوم دیکھا یہودن نے۔ کہتی ہے لوگوں، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے ہجوم دیکھے، بڑی بڑی نورانی شخصیت والے چہرے دیکھے، لیکن وہ یہودن کہتی ہے میں نے ایک بڑی حسین و جمیل والی شخصیت کو دیکھا، بڑی خوبصورت نظارہ میں نے کیا، بڑا پیارا حسین و جمیل چہرہ میں نے دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا لوگوں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے مجھے بتایا یہ ہمارے پیارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ اس یہودن نے کہا میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں ان سے کلام کرنا چاہتی ہوں، گفتگو کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی کلام کریں گے؟ ان دیوانوں نے کہا ہر غریب کی سنتے ہیں، ہر امیر کی سنتے ہیں، ہر یتیم کی سنتے ہیں، اپنا مدعا بیان کرو، بات بیان کرو، تمہیں ضرور جواب ملے گا۔ وہ یہودن کہتی ہے میں نے اللہ کے پیارے نبی کو سلام کیا، اور الفاظ یہ آتے ہیں، میں نے اس یہودن نے کہا میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، مانتی تو نہیں تھی لیکن نکل گیا۔ نکلا کیا؟ کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ۔ نکلنا نہیں تھا، نکال لیا گیا، نکال لیا گیا نہیں، نکلوایا گیا۔ جب قسمتیں بدلتے ہیں تو پھر بہانے بن جاتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، یہودن کہتی ہے میری زبان سے نکلا۔ لجپال نبی نے جواب کہہ دیا، وہ کہتی ہے میری زبان سے یہ نکلا نا تو میرا دل پاش پاش ہو گیا، دل پاش پاش ہو گیا۔ جو جواب ملا، جواب کیا تھا؟ لبیک یا امت اللہ، لبیک یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی میں حاضر ہوں، کہنا کیا کہنا چاہتی ہے؟ یہودن کہتی ہے میں حیران رہ گئی، اے پیارے آقا نہ میں نے آپ کو دیکھا، نہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، نہ میں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، نہ میں نے آپ کی رسالت کا اعلان کیا،
لیکن آپ نے جواب ایسا دیا میری دل کی دنیا بدل گئی. آپ کو کیسے پتا چل رہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ لجپال نبی نے فرمایا مجھے پتا نہیں چلا، مجھے پتا نہیں چلا، میرے رب نے مجھے بتایا ان قریب تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ کہتی ہے میری زبان سے بھی ساختہ یہ نکل گیا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے جواب ایسا عطا فرمایا میرا جگر پھٹ گیا. میں نے کہا پیارے آقا نہ میں نے آپ کو مانا، نہ میں نے آپ کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، نہ میں نے آپ کو دیکھا، نہ میں نے آپ کی دیوانوں کو دیکھا، پیارے آقا جواب ایسا دیا میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیا. پیارے آقا نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے کہ عن قریب تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی. اور کہتی ہے بس میرا یہ کہنا تھا. لجپال نبی نے فرمایا میں تیرا انتظار کر رہا تھا، اب کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا. کلمہ پڑھایا لجپال نبی نے، مسلمان کیا. وہ یہودن کہتی ہے رات گزری دن کا وقت آیا صبح آئی، میں اٹھی تو میرا دل حشاش بشاش تھا، خوش تھی، میں بہت زیادہ مسرت و شادمانی تھی. کہتی ہے جب اٹھتی ہوں خاوند کو بلایا، خاوند میرے قریب آیا، میں نے کہا خاوند یہ کر سودا لکھ. کہا ہوا کیا ہے؟ کہتی ہے میں کہتی ہوں سودا لکھ، اور جا کے سودا لیا بازار سے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ بعد میں بتاؤں گی. خاوند کہتے ہیں وجہ تو بتا دے بعد میں جاؤں گا. آگے کبھی ایسا انتظام ہوا نہیں، آج صبح صبح سودا لکھنے کو کہا جا رہا. سودا کیا تھا؟ فرمایا سودا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا میلاد منانا ہے، سودا لے کے آ جا. اور یہودن بیوی بات کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، بات بتاؤں گی. اس یہودی نے کہا بات بتا، میں بھی بتاتا ہوں بات کیا ہے. یہودن کہتی ہے رات ہوئی، خوشیوں کی بارات آئی، لجپال نبی آئے، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا. صبح اس حال میں کرتی ہوں لجپال نبی کی نظر کرم ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے. وہ چہرہ وہ چہرہ انور ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، جو چہرہ انور مجھے رات کو دکھائی دیا تھا. یہودی کہتا ہے اے یہودن پھر میں نہ کیوں نہ بتاؤں، جس لجپال نبی نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے، تیرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس نبی نے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. اے یہودن میری بیوی، جس نبی کا کلمہ رات کو تو نے پڑھا ہے، اس نبی نے تجھے کلمہ پڑھانے کے بعد وہ نبی مجھے بھی مسلمان کر کے چلا گیا ہے. پھر مل کے اس نبی کا کیوں نہ میلاد منائے؟ دونوں مل کے ایک دن کو انکار کیا تھا. رات گزرتی ہے، صبح آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اقرار کروا کے چلے جاتے ہیں. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو، وہ نہ ہو عالم نہ ہو. اللہ نے ایسے بزم کائنات ایسے نہیں سجائی، اس کائنات کو بزم کو سجایا ہے، محبوب کا میلاد منایا ہے. محبوب کو نہ آنا ہوتا یہ دنیا نظام کائنات کا ذرہ ذرہ لجپال نبی کی یاد میں نہ. یہ کائنات سجی ہے، بزم سجی ہے،
تو پیارے لجپال نبی کی یاد میں سجی ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ تو فرماتے ہی نا، حضرت عامرہ تو فرماتی ہیں نا، لیکن حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں حطیم کعبہ میں سویا ہوا تھا۔ وہ محبت بھری باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حطیم کعبہ میں سویا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ عرب سے ایک درخت زمین سے نکلتا ہے اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اتنا بڑھا کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھو جاتی، آسمان کو شاخیں چھو گئی اور عرض میں چوڑائی میں اس کی شاخیں مشرق میں مغرب میں پھیل گئی۔ اتنا بڑا درخت میں نے دیکھا، اور دیکھا کیا، عرب و عجم کے لوگ اس درخت کے سامنے سارے جھک گئے۔ عرب و عجم کے لوگ اس درخت کے سامنے جھک گئے، اور اس کے پتے ایسے ہیں جو سورج کی روشنی بھی، سورج کی روشنی کم ہے، سورج کی روشنی سے زیادہ روشن و منور اس کے پتے ہیں۔ عرب و عجم کے لوگ جھک گئے، عرب و عجم کے لوگ جھک گئے، اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں لوگوں، سارے لوگ اس درخت کے سامنے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کے سامنے جاتے ہیں، اس کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان آگے جاتا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، ان کو روک لیتا ہے، خوبصورت نوجوان ان کو روک لیتا ہے، اور میں نے اس جیسا حسین و جمیل نوجوان زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نوجوان نے ان کو روک لیا، میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اے خوبصورت نوجوان یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب میں اس درخت کے پاس جانا چاہتا ہوں تو اس نوجوان سے پوچھا، نوجوان نے بتایا کہ اے آنے والے، اس درخت کے ساتھ لگنے والے قسمت والے لپٹ گئے، بد قسمتیں رہ گئے۔ اللہ اکبر، ناشا زندہ باد۔ اس بچے نے آپ کو جگا دیا ہے، آپ پھر سو گئے۔ ابھی تو بھائی دیکھو سورج بھی غروب نہیں ہوا، یا رات ہوتی تو میں کہتا بھی آپ سو گئے، نہ آپ سوئے ہیں نہ آپ جاگ رہے ہیں، دونوں نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہیں یہ کہتے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ محبوب ملے نہ خدا ملے، پھر کہیں گے کیا بھائی؟ نعرہ لگائیں بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سہیل کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ غوثیہ۔ سندھی بھائیوں کی نظر ایک شیئر کر دوں، انہوں نے میلاد منایا ہے بڑی دھوم دھام کے ساتھ، یہ کہیں بھائی آج سوہان والوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا اگر ساتھ دینا ہے تو میں ساری مسجد کو بلا لیتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں قاری صاحب آپ ہی کافی، اگر میں ہی کافی ہوں تو پھر آپ کوئی تھوڑا سا ثبوت دے بیداری کا، وگرنہ تو میرے نمازی بڑے ماشاءاللہ جگانے والے، ماشاءاللہ آپ کی محبت بڑی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں گے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا سندھی بھائیوں کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی نظر ہے، خدا سندھی بھائیوں کو آباد رکھے، آقا کا میلاد اسی طرح ہوتا رہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں بھائی میلاد کو روکنے والے بھی بڑے ہیں، میلاد ختم ہو رہا ہے، لجپال نبی کی عزت و توقیر ختم ہو گئی، ورفعنا لک ذکر کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو سندھی بھائیوں نے پچھلی مرتبہ میلاد منایا تھا تو اس کمرے کے اندر تھا، اب اس کمرے سے باہر نکل آیا ہے۔ بھائی ورفعنا لک ذکر کا معنی کیا ہے؟
اللہ اپنے محبوب کا ذکر اتنا بلند فرمائے گا کہ دنیا کائنات نیچے رہ جائے گی محبوب کا ذکر. تو دیکھیں اب آپ اندازہ لگائیں بھائی, میں کچھ بھی نہیں کہتا, اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں, لیکن آپ کو ماننا پڑے گا کہ آگے ہمارا یہ ذکر ہی محفل پاک کمرے تک محدود تھی, اندر ہی تھی. بس قاری صاحب آئے, 2 نعتیں پڑھی, دعا کروا دی, ختم ہو گیا. لیکن سندھی بھائیوں کو اللہ کے پیارے نبی نے ایسا جذبہ, ایسی محبت دی, فرمایا اے سندھی بھائیوں آج کمرے میں تمہارا ذکر نہیں تم نے میرے محبوب کا کرنا, آج پلاٹ میں کرنا ہے. ہو سکتا ہے آئندہ سال یہ چھت بھی بڑا ہو. محبت ہے نا, وہ میری محبت نہیں, کسی دنیا دار کی محبت نہیں, اس لجپال نبی کی محبت ہے جس لجپال نبی کی خاطر اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کو پیدا کیا. تو حضرت عبد المطلب کیا کہتے ہیں, جب میں اس درخت کے ساتھ لگنا چاہتا ہوں, اس درخت کو پکڑنا چاہتا ہوں, تو نوجوان تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ, ماشاءاللہ ہمارے جو بھی مہمان تشریف لا رہے ہیں, میں بلا تاخیر و بلا تمہید ان تمام لوگوں کا ناموں سے واقف نہیں ہوں, دل کے ساتھ اتھا گہرائیوں سے ادب احترام کرتے ہوئے ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں, خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں, ویلکم بھی کہتا ہوں, خوش آمدید بھی کہتا ہوں. جی آئیے, اللہ آپ کی یہ سعادتیں اور یہ محفل پاک میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مختصراً یہ انشاءاللہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں جو مہمان تشریف لائے ہیں, لیکن آپ نے کہا تھا کہ قبلہ قاری صاحب نے تھوڑا سا بیان کرنا ہے, میری حاضری ہو گئی. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آخری بات کہ میں اس درخت کے ساتھ لگنا چاہتا ہوں, اس کو پکڑنا چاہتا ہوں. وہ نوجوان مجھے یہ کہتا ہے, اے عبد المطلب قسمت والے لگ گئے بدقسمتیں رہ گئے. قسمت والوں نے اس درخت کو پکڑ لیا ہے, بدقسمتیں رہ گئے. آپ فرماتے ہیں بس مجھے سمجھ نہ آئی, سو گیا, صبح اٹھا, ایک کاہنہ کے پاس جاتا ہوں, خوابوں کی تعبیر بتانے والی بڑی ماہرہ تھی. آپ کہتے جب میں اس کے پاس گیا, میں نے اپنا خواب بیان کیا, وہ رونے لگی, گھبرا گئی, پریشان ہو گئی. میں نے کہا وجہ کیا ہے, بڑی بڑی خوابیں پوچھیے, روئی نہیں, گھبرائی نہیں, پریشان نہ ہوئی, لیکن وجہ کیا ہے. کہتی عبد المطلب آج خواب ایسا لے کر آئے ہو, مجھے تم نے گھبرا کے رکھ دیا ہے, مجھے تم نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے. اے عبد المطلب تمہاری پشت میں وہ نور آنے والا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس نور کے آگے جھک جائے. سبحان اللہ. عرب و عجم کے لوگ اس نور کے آگے جھک جائیں گے, قریش جھک جائیں گے, اور وہ جھک جائیں گے جو ان کو ماننے والے ہوں گے, وہ رہ جائیں گے جو بدقسمتیں ہوں گے. یہ آپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی. تو حضرات گرامی, یہ باتیں تو بہت لمبی ہیں, لیکن ان کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے. میں اپنی حاضری کو انہی اختتامی الفاظ پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب الجلال نے جو ہمارے ان ڈاکٹر بھائی نے اور ان کے ساتھ رفقاء ساتھیوں نے جتنا بھی یہ انتظام و انصرام کیا ہے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ڈاکٹر شفقت حسین صاحب, غلام علی صاحب, طارق حسین صاحب اور جس جملہ انتظامیہ جی ہیں, ان تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اللہ رب الجلال آپ کی محفل پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے باعث رحمت, باعث بخشش و مغفرت بنائے. اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, مٹھار کی آمد, یاسین کی آمد, نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب جو بہت ہی پیارے انداز میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ یہ فرما رہے تھے کہ
ماشاءاللہ پہلے ایک کمرے میں میلاد ہوا تھا، ابھی یہاں پہ ہوا ہے، تو رب نے کیا خوب فرمایا کہ اے محبوب ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ دوران خطاب ہمارے بہت ہی پیارے محبت والے ثنا خان محترم جناب کمران خیری صاحب تشریف لائے اور عثمان چشتی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس بزم کے خصوصی ثنا خان محترم المکان جناب پیرزادہ اسد حسنین چشتی صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ انتظامیہ کی جانب سے بالخصوص فرمان علی، ممتاز علی، طالب حسین، آندل خان، راشد علی، ندیم، جواد، ایاز علی، امتیاز علی، فیاض احمد تسلیم، حبیب، مظہر، مشتاق، دیگر انجمن نوجوانان اہل سنت والجماعت کی طرف سے جو معزز رکن یہاں پہ تشریف فرمائے، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے اور کل بروز محشر ہم سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے۔ زندہ نظر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابھی تک جن زبانوں نے ابھی بھی سبحان اللہ نہیں کہا، ان کی اس معتوب نظر قطع کروں گا کہ جو حسرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، جو حسرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی، میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی، میرے حسین عرض کربلا کی قسم جو کام نہ آئے تیرے وہ جوانی کیسی۔ ایک دفعہ عشق سرکار میں ڈوب کے آنکھوں کو بند کر کے تصور میں امت خضرا کو چوم کے بآواز بلند کہہ دے سبحان اللہ۔ احباب گرامی کون کہتا ہے کہ جنت کا جمال اچھا ہے، ارے سب خیالوں سے مدینے کا خیال اچھا ہے۔ اور آئے اجوال کے دیوانے ہیں لاکھوں لیکن پوچھئے سچ تو محمد کا بلال اچھا ہے۔ اور خالق نے تجھ کو خلق میں یکتا بنا دیا، انسان بنا کے بھیجا تو سایہ ہٹا دیا، احمد بنا کے میم کا پردہ ہٹا دیا اور خالق نے تیری شکل میں خود کو دکھا دیا۔ دی تو شب قدر بن گئی تاجدار گولڑا، حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی روح طرف اٹھی، فرمانے لگے اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکیل مدبریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری زنا، گستاخ اخی کتھے جا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں، تے تو میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تو میرا محبوب نہیں تکیا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تے آتی راتی دن چڑھ جاوے جو مکت نقاب ہٹاوے، جو کھول دے وے او ول زلفاں دے جاندا راہی راہ بھل جاوے، تے جے او پاوے ہتھ پلانوں شرماوے، تے سارا جگ کھاوے رب دیاں قسماں، رب تیریاں قسماں کھاوے، سارا جگ کھاوے رب دیاں قسماں، رب تیریاں قسماں کھاوے۔ دوستان گرامی قدر، آپ کی بھرپور محبتوں میں نہایت یہ کے ساتھ ملتمس ہوں، بلبل چمنستان رسالت محترم جناب حافظ عثمان چشتی صاحب تشریف لائیں اور مدد سرائی کی ساتھ حاصل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، گویا چاہ کے سینہ زولا کے پتہ لگے سرکار دی دیوانے سرکار دی آمد جشن میں نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ رسال، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مل کے محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک نذارہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔
کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، اور دیے دلوں کے سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جا ہے، وہ ذکر ذکر محمد ہے، جو راحت دل سکون جا ہے، وہ ذکر ذکر محمد ہے۔ بڑا خوبصورت شعر کہ میرے نبی خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے۔ مل کے پڑھیے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون کے قرار آیا، یہ کون جانے بغار آیا، یہ کون جانے بغار
جانے بغار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے کلی کلی میں شگفتگی ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چند اشعار پیش کر کے اجازت ہاں آگے آئے نور لے کے آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹانے والا آگے آئے نور لے کے آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹانے والا ظلمتانوں مٹانے والا درد ونڈدا سارے یادے درد ونڈدا سارے یادے روندیاں نو ہسانے والا روندیاں نو ہسانے والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد روندیاں نو ہسان والا آنکھ جدو مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی آنکھ جدو مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی شان دسنی رب دی جنے شان دسنی رب دی جنے آگے آئے دساڑ والا آگے آئے دساڑ والا آمد مصطفیٰ مرغبا مرغبا آمد مصطفیٰ مرغبا مرغبا آمد مصطفیٰ مرغبا مرغبا درد ونڈدا سارے یادے روندیاں نو ہسان والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے حافظ عثمان چشتی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے احباب گرامی ابھی انشاءاللہ ایک نعت ہوگی ہمارے محترم ثنا خان سید کامران الخیری صاحب وہ نعت پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد یہیں پہ جماعت ہوتی ہے جہاں پہ جو دوست یہاں پہ تشریف فرمائیں یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ پیرزادہ اسد حسین چشتی صاحب کی نعت ہوگی اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت کتاب کی سماعتوں کی نظر کے پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے فخر عمر دراز کو دل میں لیے ہوئے ہنس کر یوں مصطفیٰ نے کہا اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح کہ عرض جبرائیل نے یا شافع روز جزا مجھ کو اپنے بارے میں بس اتنا ہے پتا ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ یا رسول اللہ میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا یہ سن کر مصطفیٰ نے کہا جان سکو گے وہ تارا اگر دیکھا تو پہچان سکو گے یہ کہہ کر میرے آقا نے امامہ جو ہٹایا پیشانی نبی میں وہ تارا نظر آیا ماشاءاللہ جزاک اللہ ابھی انشاءاللہ ایک نعت کے بعد ادھر ہی جماعت ہوگی نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محترم ہمارے محترم جناب سائیں کامران الخیری صاحب تشریف لائیں اور مدہ سرائیگی سعادت حاصل فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ یہیں پہ جماعت ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ
الرحیم۔ تمامی احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، میں نہایت ہی مشکور ہوں جناب ڈاکٹر شفقت صاحب اور ان کے ساتھ تمامی جتنے بھی دوست اور کمیٹی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں پر آ کر بہت خوشی ہوئی کہ آقا کے جو سناخان آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو آقا کے عاشق رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں میں بہت ذوق ہے۔ اللہ پاک آپ کا ذوق سلامت رکھے، اور اللہ پاک ہمارا یہاں آنا، آپ کا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستان گرامی، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، اس محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیے کہ ہم یہاں بیٹھے درود شریف پڑھتے ہیں اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود شریف سماعت فرماتے ہیں اور ہمیں جواب عنایت کرتے ہیں۔ جس چیز کا یہ عقیدہ ہے وہ پڑھ لے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا،